السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد ہمارے استاد کو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی سے یہ عمل ملا ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اطمینان کے ساتھ دیکھیے، مکمل متوجہ ہو کر دیکھیے۔ کوشش کریں کہ جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہو جائیں تبھی اس ویڈیو کو اکیلے بیٹھ کر دیکھیں۔ جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہے عملیات، حکمت اور سائنس، تو اپنے پہلے ٹاپک یعنی عملیات کو ہم عن قریب مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ عملیات سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات آپ دوستوں کو چاہیے تو ہماری تمام گزری ایک ساتھ دیکھ لیں۔ ہم نے مکمل عملیات کا کورس بنا کر تمام ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں۔ اگر کسی دوست کو وہ تمام ویڈیوز چاہیے تو ہمارے اس چینل پر موجود ہیں، 1 بائی 1 وہ تمام ایک ساتھ دیکھ لیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک حکمت کا ہوگا اور اس کے بعد سائنس کا۔ اس کی تفصیلات ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو مزید باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے چلتے ہیں ہمارے آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج جو عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اسم اعظم کہلاتا ہے، اور وہ اسم اعظم جس کی بنیاد پر یہ پوری کائنات بنی، یعنی کہ کلمہ طیب کا عمل۔ عمل شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جیسا کہ کوئی بھی چلا کرنے کے بعد وہ عمل اس چلا کرنے والے عامل کے زیر اثر آ جاتا ہے، لیکن کوئی بھی چلا کرنے سے پہلے کسی کامل استاد یا کسی کامل ولی سے اجازت لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ چلا کرتے وقت اپنے بزرگ سے یا اپنے کامل استاد سے اجازت کیوں لی جائے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ چند وجوہات میں سے کچھ یہ ہیں، مثلاً کبھی کبھی آپ کو خواب میں خوفناک قسم کے جانور نظر آئیں گے، اور کبھی کبھی ظاہری طور پر آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی۔ کبھی کبھی آپ مختلف قسم کے وہم و گمان کا شکار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مختلف قسم کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر یا خواب میں اگر آپ کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ تمام چیزیں کسی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں کیا دیکھتے ہیں اور وہ کہاں پر اشارہ کرتی ہیں، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کا راستہ دکھانے کے لیے، ان کا حل بتانے کے لیے ایک کامل استاد یا ایک کامل ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کو آگے کا راستہ بتائے گا۔ اگر کسی قسم کی مشکل یا کوئی رکاوٹ آپ کے کام میں، آپ کے مقصد میں آئے گی تو آپ کا کامل استاد یا کامل ولی اس سے کیسے بچنا ہے آپ کو بتائے گا، اور آپ ان تمام چیزوں سے کنارہ کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص فقط کتابوں پر لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا یا کسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دے گا تو یقیناً اسے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عمل کے دوران آنے والی تمام مشکلاتوں کا ذکر اس کتاب میں موجود نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی وہ عمل آپ کو الٹا ہو کر لگتا ہے، جس سے عامل بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص اس طرح کے سخت عمل میں ناکام ہو جاتا ہے
تو بڑے بڑے جن اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص عملیات کا عمل کرتے ہوئے یا تو گم ہو گیا، یا پاگل ہو گیا، یا بیمار ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب اس عامل کے ساتھ کسی کامل بزرگ، استاد یا کسی کامل ولی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے چلا کرنے سے پہلے کسی کامل استاد کی رہنمائی ضرور حاصل کریں، تاکہ آنے والی تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور تمام پریشانیوں سے بچتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اس عمل کو پورا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے صالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ایک کامل ولی کے سجادہ نشین سے بڑی کوششوں کے بعد ہمارے استاد کو حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ کلمہ طیب تمام اسموں کا سردار ہے، اس لیے اس عمل کے کرنے سے بے شمار دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے سالوں کے رکے ہوئے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلاتیں آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، بے شمار اسرار اور پوشیدہ راز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد آپ تجسس میں آ جاتے ہیں یا حیران ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے راز جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ عیاں کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی یا بڑی غلطی آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں عامل کو چاہیے کہ اپنے اوپر مکمل ضابطہ رکھے، اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد اس عامل کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو عامل کو چاہیے کہ برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر گامزن ہو، اور کوئی بھی راز سوائے اپنے کامل استاد کے کسی کو نہ بتائے، ورنہ عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انسانوں کے پوشیدہ راز اس عامل کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو عامل کو چاہیے کہ کسی کا بھی راز فاش نہ کرے، کیونکہ شیطان اس عمل سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور شیطان اس عامل کی بارہا مخالفت کرتا ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے کو اختیار کرے، اور شیطان ہر موڑ پر عامل کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، عامل کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اسے مجبور کرتا ہے کہ فلاں شخص کا راز عیاں کر دو، یا پھر اپنے راز سے دنیا کو آگاہ کر دو، یا اپنی اس طاقت کا ناجائز استعمال کرو۔ لیکن عامل کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کسی بھی شخص کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی روحانی طاقت ہے۔
اور تکبر کے مرض سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس طرح کے عمل جب عامل کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو عامل کے اندر تکبر بھی جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو عامل کو چاہیے کہ اس طرح کی بیماری سے ہمیشہ پرہیز کرتا رہے اور احتیاط کرے کہ تکبر کو اپنے قریب ہی نہ آنے دے۔ اگر ان تمام چیزوں پر عامل نے عمل کیا تو جلد ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور ہر وقت نئی نئی معلومات کسی نہ کسی ذریعے سے عامل کو ملتی رہے گی۔ عامل کو چاہیے کہ جو اچھی خبر ملے اسے خود اپنا لے اور جو برائی کی خبر ملے تو اسے خود سے دور کرے۔ اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں جس پر علیحدہ سے ایک کتاب تشکیل دی جا سکتی ہے، لہٰذا ایک سمجھدار شخص کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اب تمام دوست تیار ہو جائیں، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس عمل کا طریقہ کار۔ دوستو یہ عمل نئے چاند پر پیر کی رات شروع کریں، 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں، بعد نماز عشاء 1200 مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار، اپنی بارگاہ عالیہ میں میری دعا قبول فرما اور آئندہ عمل میں آنے والی تمام مشکلاتیں دور فرما اور اپنی طرف سے فیض و برکت کا نزول فرما، اور بعد میں 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ پھر جتنا آسانی سے ہو سکے کلمہ طیب کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے۔ پھر اگلی رات بھی وہی عمل دہرائیں یہاں تک کہ آپ کا کلمہ پاک کی جو تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے۔ دن کو بھی باوضو رہے، خوشبو لگائے اور کلمہ پاک کا ورد جاری رکھے۔ جب 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی تو عامل کے دل میں خود بخود خیال آنا شروع ہو جائیں گے اور رات کو خواب میں اچھائی اور برائی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ خوشبو لگائے، صاف اور پاک رہے اور سارا دن کلمہ پاک کا ورد جاری رکھے۔ انشاءاللہ جب 20 لاکھ کی تعداد مکمل کریں گے تو نیک صالحین لوگوں کی صحبت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب 50 لاکھ کی تعداد مکمل کرے گا تو انشاءاللہ غیبی راز منکشف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اسی دوران ہی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور یہاں سے ولایت کی ابتدا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ عمل صالحین کے وہ تمام راز اور وہ تمام طریقے خود بخود معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے عامل کی اپنی قسمت کہ وہ ان باتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، جتنا عمل کرتا جائے گا اتنا ہی ولایت کے مرتبے کے قریب ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے صالح ترین لوگوں میں شمار ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو بھی زبان سے لفظ نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے
وہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کا فیض لے کر پرہیزگار اور متقی بن گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا عمل ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کی رہنمائی کے لیے اور اصلاح کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس طرح کے مجرب اور آزمودہ شدہ عمل حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام اہم ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ عملیات کو مکمل سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے اپنا مکمل عملیات کا کورس اس چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ وہ تمام قیمتی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ آپ دوست ان کو 1 بائی 1 دیکھ سکتے ہیں اور ان کے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی آپ دوستوں کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔